السلام علیکم بھائی، بڑی اچھی ڈسکشن چل رہی تھی اسلامک شریعہ کے اوپر. جب بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے تو انویسٹر ہب کے اوپر تو خیر کئی ہزار وائس کلپ پڑے ہوئے، کئی ہزار کی تعداد میں، کیونکہ ڈبیٹ بھی ہوئی، اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو بھی دیے، ڈفرینٹ سیگمنٹس، ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر ہم لوگوں نے بہت ڈیٹیل ڈسکشن کی. محبوب بھائی نے اس پہ کافی چیزیں پرزرو کی ہیں، اگر آپ ان کے لنک کو جا کے دیکھیں تو اس وقت ہم نے جو کمیونیکیشن کی ہے وہ کافی چیزیں جو ہیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. اس وقت میں مختصراً بات کرتا ہوں، بہت چھوٹی سی، تاکہ بات لمبی نہ ہو. دیکھیں ہارون بھائی نے کافی زیادہ چیزیں کلیئر کی. وہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس کے پیچھے ایک بہت لانگ ڈبیٹ شامل ہے. تو آج جا کے ایک لیول ایک پہ کمیونیکیشن پہ ایک پیج پہ ہم کہیں موجود ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ڈے فرسٹ ہم ایسے اس لیول پہ پہنچنے کے لیے پیچھے بڑی ہی کراس کوسٹنگ، پیچھے بہت لانگ ڈبیٹ تھی. تو آج آپ سمجھ لیں کہ ہارون بھائی نے جو باتیں وغیرہ کی وہ بالکل اس پیرائے کے گرد گھومتی ہیں جہاں پہ ہم انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں. دوسرا جو پوائنٹ ہے اس کو مختصر رکھتے ہوئے کہ دیکھیں، میں چاہوں تو اس کے اندر بڑی ڈبیٹ بھی کر سکتا ہوں کہ ایسا ہے، ایسا 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 ہے. دیکھیں میں ساری باتیں ان لوگوں کی بھی رکھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ مکمل نہیں ہے، یہ آدھا ہے، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ تو بالکل ایک جیسا ہی ہے. بالکل وہ بھی تو ایک گاڑی کی ہم دیتے ہیں تو اس پہ بھی 5,000 روپے قسط ہے، اس کی بھی 5,000 روپے قسط ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس سب کے اگینسٹ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ایک شخصیت موجود ہے، تقی عثمانی صاحب. ٹھیک ہے، میں ہمیشہ ان کا نام لیتا رہتا ہوں کہ وہ میں نے ان کو پڑھا بھی ہے، ان سے بڑی ساری چیزیں استفادہ بھی کی ہیں. تو آج بھی سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ جب بھی کوئی فیصلہ وغیرہ جب کوئی ایسا پاس کرتے ہیں تو انہی کی کتابوں کا، انہی کے ریفرنسز کا ریفرنس لیتے ہیں وہ. اور اس وقت جو ہے وہ جس لیول پہ موجود ہیں، آپ سب سے پہلے ان کی بایوگرافی کو 1 منٹ کے لیے چیک کر لیں، تھوڑا سا صرف اندازہ لگانے کے لیے، کہ سمجھ آ سکے کہ کیا وہ ایک نارمل مولوی ہیں جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ کس چیز کے لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو علمی قابلیت ہے وہ کس لیول پہ. تو آپ پہلے تھوڑا سا ان کو جب سمجھ لیں گے کہ ہاں بھائی وہ اس لیول کے بندہ جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے کتنی بڑی لاجک ہوتی ہے اور وہ کس لاجک کو لے کے چلتے ہیں. اور ہم بھی کبھی اپنی زندگی میں مسائل میں پھنستے ہیں شریعہ قسم کے، تو ہم بھی رہنمائی وہیں سے جا کے لے رہے ہوتے ہیں. ساری بات ہے، کسی کو تو آپ اتھارٹی بناتے ہیں نا، کسی کو تو آپ ایک اتھارٹی بناتے ہیں کہ ہاں بھائی میں اس کی مانوں گا، میں کسی کی نہیں مانوں گا. میں اس کی جانی کہ فرض کریں آپ میں سے کوئی، اگر میں فرقے کی طرف جاؤں تو کئی اہل حدیث ہوں گے، کئی دیوبند ہوں گے، کئی اہل تشیع ہوں گے، میں اس پہ نہیں پڑھتا. لیکن آپ اپنے میں کسی جب کبھی کہیں پھنسے کسی ایک کو تو آپ مانتے ہی ہوں گے نا کہ جب میں رہوں گا تو میں ٹھیک ہے، میں جب پھنس جاؤں گا جو یہ کہے گا نا پھر میں اس کو مان لوں گا. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے کہ جو شریعہ بورڈ ہوتا ہے نا، شریعہ بورڈ میں اس بورڈ کے اندر کی خاصیت بھی میں آپ کو ایک بتا دوں، آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہوگی. اس بورڈ کے اندر مزے کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سارے کے سارے ایک ہی فرقے کے لوگ بٹھا دیے انہوں نے. اس بورڈ کی سب سے بڑی اچھی خاصیت یہ کہ ڈائیورسفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک بندے کو چیئر تو کرتے ہیں، ہیڈ تو کرتے ہیں. صحیح ہے، جیسے کہ ہمارا فنڈ انویسٹمنٹ ہے، اس کو دیکھیں میں ہیڈ تو کر رہا ہوں، لیکن جو ہارون بھائی ہیں مجھ سے قابلیت میں بہت اوپر ہوں گے، ڈاکٹر صاحب ان سے بھی بہت اوپر ہوں گے، ہادی بھائی سب سے ہی زیادہ قابل ہوں گے سب سے ساروں سے. پوائنٹ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ ایک اتھارٹی تو آپ کسی کو دیتے ہیں، ایک سیٹ ڈرائیونگ سیٹ تو دیتے ہیں، لیکن جو پیسنجرز ہیں اس کے اندر سے کیا پتہ بہت اس سے بھی پائے کی چیزیں موجود ہوں. تو تقی عثمانی صاحب کو انہوں نے خود اتھارٹی چنا ہے کہ بھائی ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے جو ہے نا ایک اعلیٰ پائے گا بندہ. ایون کہ بورڈ میں بہت وہ ہوں گے لیکن انہوں نے ان کو ایک سیٹ دی ہے اور وہ سب سے اوپر بیٹھے ہوئے چیزوں کو چیئر کرتے ہیں، اس کی ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ نیچے جو ہے وہ آگے کمیونیکیشن میں آتی ہیں. جن کے پاس کمیونیکیشن میں آتی ہیں ان میں سے اہل تشیعوں کا بورڈ، اہل حدیث کا بورڈ، اہل دیوبند کا بورڈ، اہل سنت بریلوی، ان کے جو میجر جو چنکس ہوتے ہیں نا، جو واقعی جو بالکل ٹاپ کلاس ٹاپ آف دی لائن ہوتے ہیں، وہ بورڈ کے ممبرز ہوتے ہیں وہ بھی. ٹھیک ہے، نارملی میں نے بورڈ میں اہل تشیعوں کی میں صرف بات کروں گا، میں نے ان کو ذرا کم دیکھا، باقی ساروں ممبرس کو، دیوبند، اہل حدیث، سب کو تو وہ دیکھا ہے اہل تشیعوں کو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، ان سے بھی ان کا بھی ایک معاملہ ہے موجود. لیکن اور ان کی تعداد میں تھوڑا کم کہوں گا، باقی سب کو میں نے دیکھا. تو آپ دیکھیں کہ فقہ دیوبند، فقہ اہل حدیث، فقہ بریلوی اور تقی عثمانی صاحب جو جتنے بھی، یہ سارے کے سارے وہ والے جو میجر پی ایچ ڈی ان فائننس اور جن لیولز کو سمجھتے ہیں، اس کی ڈیپتھ کو شریعہ سائٹ سے بھی، دنیاوی سائٹ سے بھی، اور دونوں سائڈوں کو لے کے وہ چلتے ہیں. اور ان کی جو نالج ہے وہ بہت وسیع ہے. یعنی کہ آپ کے پاس، میرے پاس شاید آپ نے 2 4 6 کتابیں پڑھی ہوں گی، انہوں نے صحاح ستہ کی اور ترمذی اور بخاری تو مسلم تو ان کو حفظ ہیں. وہ ان کا جو دائرہ کار ہے ذہنی طور پہ وہ بہت وسیع ہے کاروبار کے لیے، کیونکہ دائرہ اسلام میں دین کے اندر کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو خالی جانے دیا ہے کہ کاروباری علاقے کو دین اسلام نے اٹھایا ہی نہیں.
صحیح ہے، اس کے بھی طریقہ کار پورے کے پورے واضح کیے ہوئے، اس کے اصول واضح کیے ہوئے. اور جو دنیا کی بڑی بڑی اتھارٹیز ہیں جو اس پورے کے پورے سسٹم کو جنہوں نے بنایا، شریعہ اسکالرس نے دنیا جہاں کے، جس میں انڈونیشیا، پاکستان، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، ان کے پوری دنیا کی جو باڈیز ہیں صحیح، اس کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پوری کی پوری وہاں سے انسٹرکشن لینا، ان کو ریکمنڈیشن دینا، اپنی ریکمنڈیشنز کو اپروول کروانا، پوری دنیا سے چیزوں کو سمیٹنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ مصر کی اسلامک یونیورسٹی کے ٹیچر تقی عثمانی کے پاس سیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ ان کو سکھاتے ہیں، وہ ان کے بھی ٹیچرز ہیں. تو وہ وہاں پہ کوئی مولوی گدی نشینی والا کام نہیں چل رہا، وہ فائننس کے اوپر بات کر رہا ہوں میں، کہ ان کو وہاں پہ وہ چیزیں وہ سکھاتے ہیں، وہ اپنے جا کے دنیا میں جا کے پڑھاتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں. تو جب وہ کسی چیز کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے لاجک بھی بہت وسیع ہوتی ہے، ایون کہ آپ کے علم سے بہت اوپر ہوتی ہے. صحیح ہے نا، ہمارے جن کو ہم نہیں سمجھ پاتے آسان سے لفظوں کے اندر، اس سے بہت وسیع ہوتی ہے. تو میں سب سے پہلے ان کو دیکھتا ہوں کہ بھائی اگر انہوں نے کوئی بات کی اور اس کے اگینسٹ میں ایک لاجک بھی دیا، آپ کی سمجھ میں نہیں آئی وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اگینسٹ میں انہوں نے لاجک دی اور اس کے ساتھ میں کسی حدیث کو بھی ساتھ میں کنیکٹ کیا اور اس چیز کا انہوں نے بتایا ہے، تو وہ ہمارے لیے معنی رکھتی ہے. تو وہ اس چیز کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ میزان بینک ارلی سٹیجز کے اندر بھی، اب تو خیر ارلی سٹیجز سے بہت آگے جا چکا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کو بنایا اس کے اندر کئی چیزوں کے اندر اگر کہیں خام خیالی کہیں تھوڑا بہت رہ بھی گیا ہوگا، تو کسی چیز کو شروع کرنے کے لیے آپ ایک بسم اللہ تو کرتے ہیں نا، چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ سدھرتی ہیں. میں نے اپنا جب آفس بنایا تو اس آفس کے اندر پہلے میں نے ایک ٹیبل ڈالی، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر میں نے ایک پنکھا لگایا، اور ساتھ کے اندر جو ہے نا وہ نیچے ٹائلز نہیں تھی، اس کے اوپر وہ جو قالین ٹائپ کا وہ ہوتا ہے وہ بچھایا. وقت کے ساتھ ساتھ وہ قالین تھوڑا ایڈوانس ہو گیا، پھر وہاں پہ ٹائلیں لگ گئیں، میرے پاس لیپ ٹاپ کی جگہ اسکرینز آ گئیں، میرے پاس اے سی لگ گیا. وہ آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ 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 اب وہ ایک جدید ترین آفس بن چکا ہے، کہ بندہ اندر جاتے ساتھ اس کی آنکھیں کھل جائیں، واہ یار یہ کون سی دنیا میں آیا. دا پوائنٹ از ڈیٹ کہ ڈے فرسٹ کیا میں ایسا تھا؟ ایسا نہیں تھا. تو تب اسی طریقے سے یہ بینکس جو ہیں یہ بھی ارلی سٹیجز میں گھسے، اور آج 25% حبیب بینک والے، بینک الحبیب، میٹروپول والے، یہ سارے مذاق اڑاتے تھے. انہوں نے کہا کل تم مارے جاؤ گے، صحیح ہے، اس طریقے سے کاروبار کرو گے تو تم تو پیسہ لے کے لوگ بھاگ جائیں گے، یہ کر دیں گے. ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ تمہاری تو کوئی ایک برانچ بھی نہیں کھلے گی. آج وہ ان کی برانچز کھا گیا، وہ یعنی کہ کھا گیا ان کے بیٹھ. وہ اب ٹکر کس کو دیتا ہے؟ اس کا جو ٹکر آتی ہے الحبیب بینک، بینک الحبیب، اور جو ٹاپ کے اوپر کے بینک ہے نیشنل بینک، وہاں پہ وہ ٹکر مار رہا ہوتا ہے. اور جس حساب سے اس نے گروتھ کی ہے، اس کو ایک تو پبلک کا سپورٹ ملا، کہ اب دوسرے بینکوں کو فکر ستانے لگی کہ یہ تو ہمارا بھی پورا کا پورا پورشن کھا جائے گا جس طریقے سے پبلک نے کیا. تو انہوں نے صرف اور صرف اپنا کلائنٹ نیٹ ورک بچانے کے لیے ونڈوز، اسلامک ونڈوز آپریشن کھولے، اور اس کے اوپر انہوں نے جگہ جگہ سلوگن دیے. لیکن جو بائنیئرس تھے انہوں نے اپنی ورکنگ زبردست قسم کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کاموں میں برکت بھی دی. تو وہ اس طریقے سے یہ معاملہ چلا. تو اب آپ دیکھیں گے اگر جو شریعہ کمپلائن کا جو ایریا ہوتا ہے نا، شریعہ کمپلائنٹ ایریا، وہ تھوڑا سا محدود ہوتا ہے کنونشنل کے مقابلے کے اندر. شریعہ کمپلائن کا ایریا تھوڑا سا محدود ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں گے جیسے ہارون بھائی نے ایک بات کی کہ میں جس جگہ پہ کام کرتا ہوں اگر وہ نان شریعہ کسی نہیں کہسی شریعہ کمپلائنس نہیں ہے، تو دیکھیں جو بینک میں کام کر رہا ہوتا ہے نا بندہ، اس پہ سے بھی کئی ایریاز کے اوپر ورکنگ ایسی ہوتی ہے کہ ان کی سیلری جو ہے وہ غلط نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ اس بینک کے اندر کوئی چائے دینے والا بندہ ہے، تو وہ چائے جو ہے وہ جو دے رہا ہے وہ اپنی سیلری جو ہے اس کی کبھی بھی غلط نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں، سود کا لکھنے والا، دینے والا، لینے والا، کرنے والا، ان کے اوپر تو بہت وعیدیں موجود ہیں، چیزیں وغیرہ موجود ہیں. لیکن ہر چیز جو ہے بینک کے اندر کہیں اسی کے گرد نہیں گھومتی. بینک کے اندر الگ الگ سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی بینکس میں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ ان سیگمنٹس کی طرف رہیں جو اس کے ڈائریکٹ اس کے اندر زرد میں نہیں آتے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے جیسے بینکس اور انشورنس ہے، کیا اس میں کوئی ابہام باقی ہے کہ نیشنل بینک جو ہے وہ سودی بینک نہیں ہے، یا حبیب بینک سودی بینک نہیں ہے؟ اس میں کہیں ابہام ہے؟ کہیں کسی کو گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کہیں سنا ہے کسی روڈ پہ کہ نہیں نہیں یار وہ شریعہ کمپلائنٹ؟ ایسا تو نہیں ہے نا. تو جو چیز بالکل نیچر میں بالکل واضح ہے اس سے تو ہم بچیں، ٹھیک ہے نا. اب ہم آتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر جو ابہام کا شکار رہتی ہیں، جو شریعہ کمپلائنس میں ان ہوتی ہیں اور آؤٹ ہوتی ہیں. تو دیکھیے یہ بھی فریکوینٹ نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتی ہیں، کبھی بھی ہو سکتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، صحیح ہے. تو یہ چیزیں، اور اس کا بھی ایک پورا کا پورا میکینزم ہے. اس میں بھی کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی شریعہ کمپلائنٹ چیز لے لی ہے اور جیسے ہی پتہ لگا کہ آج وہ شریعہ کمپلائنس سے نکلی تو وہ حرام ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اسی وقت جو ہے وہ کہانی ختم. ہر چیز کا دیکھے طریقہ کار ہوتا ہے، ہر چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے. اگر کوئی میں تھوڑا سا آگے چلوں کہ دیکھیں کہ کوئی بندہ کسی شخص کو، کوئی عورت اور مرد کے درمیان طلاق ہوتی ہے یا ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں، تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا کہ وہ آپ نے اس کو طلاق دینے کے فوراً بعد ہی سے نہیں ہوتا کہ مارم کٹائی شروع ہو گئی، ایک دوسرے کو
قتل کر دیا یا کچھ کر دیا. تو ایسا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر کسی بندے کی خاتون فوت ہو جائے, بیوی فوت ہو جائے, تو پہلے تو شروع میں اس بندے کو ہی ہٹا لیا جاتا تھا پیچھے کہ بھئی اب وہ آپ کی بیگم تھی, اب یہ نامحرم ہو گئی, فوت ہو گئی. پورا محلہ مل کے جنازے کو کاندھا دے رہا ہے, وہ جس کے ساتھ پوری زندگی اس نے گزاری اسی کو پیچھے ہٹا دیتے کہ آپ کے لیے نام محرم ہو گئی. اور جو پورے محلے کے لڑکے ہیں وہ جنازے کو قبر تک اتار کے آتے. دیکھیں ہماری انڈرسٹینڈنگ غلط ہو سکتی ہے, ہمارا طریقہ کار اس کو سمجھنے کا غلط ہو سکتا ہے, لیکن چیزیں ایسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو اسی پیرائے میں رکھنے کے لیے آپ کے پاس اتنی نالج ہونی چاہیے. میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں, میں آپ کو بھی دیتا ہوں, کہ دیکھیے آپ اپنے گھر سے نکلے اور آپ بابوضو ظہر کی نماز پڑھ کے نکلیں. آپ روڈ پہ آپ پہنچے اور آپ نے جا کے ایک سگنل توڑا. جو سگنل آپ نے جب توڑا تو سامنے ایک عبدالغفور بھائی کھڑے ہوئے تھے, پولیس کے سارجنٹ. انہوں نے آپ سے آ کے ہاتھ ملایا, آپ نے السلام علیکم کہا, انہوں نے وعلیکم السلام کہا. اچھا جی. اب آپ نے بولا یار ابھی آپ نے توڑا ہے, آپ نے کہا کہ مجھے بڑی جلدی جانا ہے, مجھے ذرا ہاسپٹل پہنچنا ہے. انہوں نے کہا اچھا جی. تو انہوں نے کہا بھائی اس کے تو پھر جرمانہ لگے گا. تو آپ نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا, جیب میں سے 100 روپئے نکالے, ان کے ہاتھ میں ڈالا, اس نے مٹھی کو دبایا. اس نے کہا اچھا اچھا آئندہ نہیں کرنا, بس ٹھیک ہے نا. اب آپ نکل گئے. اب آپ نے اس پوری ٹرانزیکشن میں کہیں پہ بھی سود کا عنصر دیکھا؟ کہیں کیا اس بندے نے کوئی پیسے سود پہ رکھوا دیا عبدالغفور بھائی کو جو ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے تھے؟ جس پوری ٹرانزیکشن میں آپ نے کہیں سود دیکھا؟ اس پوری ٹرانزیکشن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی حرام کاری ہوئی؟ تو دیکھیں وہ جو بیچ کے اندر وہ جو 100 کا نوٹ نکال کے اس نے اس کے ہاتھ میں دیا اور اس کو ہاتھ میں لا کے وہ نکل گیا, اٹس کالڈ اے ربا. اس چیز سے منع کیا ہے, جو منع ہے نا وہ اس چیز سے منع ہے, ربا سے. یہ ربا, سود اس پوری کی پوری پکچر میں سے ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. اس جو ربا کی پورا کا پورا ایک سرکل کھینچے, بہت پورا دائرہ کھینچیں اور اس کے اوپر لکھ دیں ربا. اس کا ایک چھوٹا سا پورشن کاٹیں پیسٹری کا, اس کے اوپر لکھ دیں سود. صحیح ہے, تو یہ سود ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے. ٹھیک ہے, جو اصل چیز سے منع کیا گیا نا وہ ربا سے منع کیا گیا. تو ربا آپ ڈفرنٹ ڈائریکشنس کے اندر آپ کرتے رہتے ہیں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ پھل لینے کے لیے نکلے, آپ دونوں مسلمان ہیں, پھل بیچنے والا بھی لینے والا بھی. آپ نے کبھی 1 درجن سیب دے دے, اس بندے نے 11 پھل کو صحیح ڈالے اور 10 صحیح ڈالے, اور 2 جو ہیں وہ خراب سے آپ کی آنکھ بچا کے اسی میں ڈال دی, اور 1 11 پکڑا دیا آپ کو. آپ نے پورے اپنے حلال کمائی کے اس کو پیسے دیے, 200-300 روپئے جتنے کے بھی وہ پھلتے, اور آپ گھر آ گئے. وہ جو بندہ گھر پہ لے کے گیا, اس پوری ٹرانزیکشن میں کہیں سود تھا؟ اس پوری ٹرانزیکشن میں کہیں بھی کوئی ایسی فائنینشیل موومنٹ ہوئی کہ آپ اس کو کہیں گے نہیں یہ تو شریعہ نہیں, نان شریعہ کمپلائنٹ ہو گیا؟ تو دیکھیے کہ اس نے جو وہ جو 2 کام ڈالے نا آنکھ بچا کے, جو ہوشیاری کے, اس نے اپنی پوری کی پوری کمائی کی بینڈ بجائی. اس سے منع کیا ہے, یہ ہے ربا. ٹھیک ہے, تو جب آپ اس کو سمجھتے ہیں تو اس کے بعد پھر آگے ٹریول کرتے ہیں. پھر آپ شریعہ نان شریعہ کمپلائنس کی طرف جب کمپنیز وائز آپ چیک کرنا شروع کرتے ہیں, تو جب آپ اسٹاک کی طرف آتے ہیں تو اسٹاک میں آپ کو 2 قسم کے شیئر ملتے ہیں. ایک جو ہے جو بائی نیچر ہی, جس کا بائی نیچر ہی یعنی کہ اس کی گیم ہی الٹ ہے, وہ شراب بنا رہا ہے, وہ ڈانس کلب کا کوئی وہ ہے شیئر ہے جیسے یہ, یا پھر کوئی اس قسم کی لیگل ایکٹیویٹی, تمباکو KHTC. ٹھیک ہے نا, کتنی مرتبہ 100 روپئے کی لائن, 100 روپئے بہت ہوتے ہیں. 10 روپئے 20 روپئے ہفتوں میں اوپر نیچے آپ کو تو کیا اڑ جاتی ہیں. 100 روپئے بہت بڑا فگر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میرے بہت سارے کلائنٹ جو انویسٹر حوی کے ہیں, ان کے سامنے ہم نے یہ جادو ایک مرتبہ کر کے دکھا چکا ہے کہ ان کو اسکرین پہ لگایا اور وہ 100 روپئے پلس وہ ایک شیئر نہیں لیا, نہ وہ دیا نہ ان کو لینے دیا. ان کو کہا بس تمہیں جادو دکھاتا ہوں, انہوں نے جادو دیکھا اپنے ہاتھ سے 100 روپئے, لیکن ہم نے نہیں لیا. بینکس کے اندر میرے پاس اس طرح سے لائنز آتی ہیں کہ وہ پلیٹ میں رکھ کے مجھے دیتے ہیں کہ سر نقصان ہمارا, نفع آپ کا, آپ اٹھائیں. لیکن میں کہتا ہوں نہیں, کہ وہ 22 روپئے پہ کھلا. ایون کہ میں ہادی بھائی پیچھے ہر میں ڈسکشن کرتے تھے 22 روپئے کے, میں اپنے دوستوں کے نیٹ ورک میں بھی کہتا تھا 22 روپئے کھڑا ہوتا تھا, میں کہتا تھا یہ جو ہے نا یہ فیصل بینک, اس نے نکلنا ہے, لیکن انگور کھٹے ہیں, ہم قدم نہیں بڑھا سکتے. فیصل بینک آج 2829 پہ لاک ہے, ہمارے لیے بالکل بھی پریشانی ہے, حیرانی والی بات نہیں کہ وہ ہو یہ کیا ہو گیا. ہمارے علم میں تھا. ٹھیک ہے نا, کہ وہ چیزیں جیسی ہی وہ شریعہ کی طرف بڑھیں گی, ٹھیک ہے, اور یہ اس طرف اس نے تماشا کرنا. لیکن ہماری مجبوری ہے کہ جب تک وہ اعلان نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ کہتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ کہ فیصل بینک جو ہے وہ شریعہ ہو گیا. میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ اگر شادی ہو گئی ہے تو نکاح نامہ دکھا دیں, پھر مسئلہ کیا ہے, پھر آپ دکھا دیں. لیکن آپ وہ نکاح نامہ نہیں دکھا رہے, اس کا مطلب ہے کہ صرف باتیں ہی ہیں. صحیح ہے, وہ کمیونیکیشن ہے, بیک اینڈ پہ وہ پروسیس میں ہے, ایون کہ وہ 95% ہو چکے ہوں گے سب کچھ, ایون 100% بھی ہو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, ہماری مجبوری ہے کہ اگر وہ نہیں دکھاتے تب تک ہم اس پہ انٹری نہیں ڈال سکتے. تو شریعہ کمپلائنٹ کے اندر اس طرح سے چیزیں اتنی مشکل نہیں ہیں. نو ڈاؤٹ ان کے جو پروفیٹیبلٹی کے معاملات ہوتے ہیں وہ کنونشنل سے تھوڑے کم بھی ہوتے ہیں. آپ اسی طرح دیکھتے ہوں گے کہ میوچل فنڈز جو ہیں, ان کی بینک کے سیونگ اکاؤنٹس کے نمبر جو ہے وہ کنونشنل کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا چنک ہے, وہ کہتے ہیں یار 15 نہیں چاہیے 10 مل جائے, سکون والا ملے, برکت والا ملے, حلال ملے. تو جو اس ذہنیت کے لوگ ہیں وہ اس کو سختی سے پریکٹس کرتے ہیں. جو اس پہ سختی سے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کرتا کہ وہ نان کینسل کی طرف جائیں. صحیح ہے, تو اس میں بھی الگ الگ لوگ ہیں جو اس کو ماڈریٹ طریقے سے پریکٹس کرتے ہیں, کوئی اس کو بہت سختی سے پریکٹس کرتا ہے, کوئی اس کو کرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو
میں اپنی میں پرسنل مثال دوں تو ہم ماڈریشن کے اندر موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمیں چیزیں جو ہیں کئی چیزوں کے اوپر تو ہمارا سختی سے نو ہے کہ وہ اگر وہ نہیں ہے بائی نیچر ہی نہیں ہے, یعنی کہ وہ تمباکو ہے, شراب ہے, یا بینکس ہیں, یا انشورنس ہے, اس میں تو سیدھا کٹ ہے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزیں جو آگے چلتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر ہماری رائےوں کے اندر اختلافات ہو سکتے ہیں. آپ کسی بھی علماء کے پاس جاتے ہیں نا, اور آپ ان کو پاس شروع ہی کرتے ہیں بات, اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے نا سر وہ شراب کے شیئر ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ شریعہ بس اتنا ہی کہہ کے آپ چپ ہوتے ہیں, تو وہ اسی پہ کاٹی لگا دیتے, کراس کر دیتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا اٹھو یہاں سے. اگلے سوال تک تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے نا, کیونکہ پہلے بھی آپ نے گیم آف کر دی. لیکن اگر میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ سر وہ میرے پاس ایک اسٹیل کا شیئر ہے, صحیح ہے, وہ کمپنی اسٹیل بناتی ہے, اسٹیل بنا کے بیچتی ہے, وہ پہلے شریعہ کمپلائن تھی, اب نان شریعہ ہو گئی, اس کے اتنے شیئر ہیں, تو وہ نیکسٹ کوشچن کے بعد تھرڈ فورتھ ففتھ کوشچن تک پہنچیں گے. اس کے طریقہ کار کو ڈیفائن کیا جائے گا کہ آپ کس طریقے سے اس شیئر کے اندر اپنی ہولڈنگ کو برقرار رکھ سکتے ہیں, کہ کتنا آپ نے بیچنا ہے, اس کا ڈویڈنڈ وغیرہ شریعہ کمپلائن رہتے ہوئے کتنا آپ نے ریسیو کیا, نان شریعہ کے وہ کتنا ریسیو کیا, کتنا آپ کا چیریٹی میں جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کوشچن کراس کیا, 1 کی جگہ 2 3 4 5 کوشچن تک پہنچے. لیکن آپ کوشچن 1 پہ ہی اگر آپ جیسے یہ بتاتے ہیں کہ سر میرے پاس جو ہولڈنگ ہے وہ ٹوبیکو کی ہے, میرے پاس مری بیوری ہے, میرے پاس انشورنس ہے, بینک ہے, وہیں پہ آپ کو اٹھا دیا جاتا ہے, کیونکہ سوال ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ, کوشچن 2 تک آپ نہیں پہنچتے. یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے کہ ایک نارمل بائی نیچر شیئر کا, اور ایک بالکل بائی نیچر ہی جو بالکل پتہ ہے کہ یہ تباہی کا راستہ ہے, تو وہ کافی مشکل ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ تو سوال ہو ہی نہیں سکتا نا کوئی, کہ آپ دوسرے سوال پہ پہنچے. باقی دوسرے سیکٹرز کے اندر کہ ایک بند فوڈ کا ہے, بجلی کا ہے, چیزیں کام کر رہا ہے, تو وہ اس کے اوپر تو بہت بات ہو سکتی ہے. میزان بینک نے تو اب تو ماشاءاللہ سے اپنے بورڈ کو اتنا زیادہ وسیع کر لیا ہے کہ اس کی تو کیا ہی بات کریں, کہ وہ ظاہری بات ہے اربوں روپے وہ کما رہا ہے. اس نے اپنے بورڈ کو انٹرنیشنل اسکالرس کے ساتھ اہل حدیث, دیوبند, بریلوی, اور جب تک کہ اس خیر ہیڈ وہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پوائنٹ از ڈیٹ کہ اتنے بڑے بورڈ کو انہوں نے وسیع کر دیا ہے کہ اس کے اندر 50-70 یا اس سے بھی زیادہ کے اوپر اسکالرز اور دنیا کے موجود لوگ ہیں. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جن کے پاس وہ جنہیں میں اہل علم کہتا ہوں, میری نالج تو نہیں ہے کہ میرے کو سیاست کی ساری کتابیں یاد ہوں گی, یا مجھے حدیث کے اوپر عبور ہوگا, یا میں فقہ کا مفتی ہوگا, یا کچھ ہوگا, لیکن ان کے بورڈ میں یہ سارے لوگ موجود ہیں جو اس عبور کو مکمل رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے اپنے ساتھ. تو وہ جو چیز پاس کرتے ہیں, وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور اب تو انہوں نے اپنے بورڈ کو اتنا وسیع کر لیا, اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنیادوں کو, اپنی فاؤنڈیشن کو مضبوط کر لیا میزان بینک نے, کہ وہ اب پہلے تو وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم یہ ڈائریکٹ کرتے ہوئے بزنس کے اندر یہ ہمارے کو ایمبیگوٹی ہے کہ بھائی یہ پتہ نہیں کر رہے ہیں صحیح. اب تو اس لیے نہیں رہتی کہ اب تو ان کے پاس انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی موجود ہے, کہ ان کے پاس ہر چیز کو کرتے ہوئے کے اسٹیپس موجود رہتے ہیں کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ شریعت سے کتنا متصادم ہے, یا کتنا اس میں ہے. تو وہ ان کی پروڈکٹس وہ ایک کے بعد ایک وہ بنائے جا رہے ہیں اور لانچ کیے جا رہے ہیں. تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو کلیئرنس ملی ہے, ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر ملا ہے, چیزوں کی اور کلیئرٹی ملی ہے, تو وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو پرفارم کر رہا ہے. This video clip is compiled and brought to you by Engineer Mehboob. Thank you for visiting the YouTube channel. Learn stock trading.